نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 30 آیات ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے، 67۔ یہ سورۃ الطور کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثنا اور حمد کا ایک خاص اسلوب ہے۔ یہ سورۃ تبارک سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا نام الملک تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس کو سورۃ تبارک بھی کہتے ہیں، المانع بھی کہتے ہیں، الواقعہ بھی کہتے ہیں، المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورت الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ سورۃ الملک کے پڑھنے کی وجہ سے قبر میں مختلف عذاب کو راستہ نہیں دیں گے، کیونکہ ایسا شخص سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو جھگڑا کر کے جنت میں داخل کروانے والی ہے، یعنی جو شخص اس کو روز پڑھے گا وہ اس کے حق میں سفارش کرے گی، جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کی تلاوت بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس نے رات میں اسے پڑھا، اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، یعنی رات بستر پر جب جاتے تو جب تک یہ سورت نہیں پڑھتے تھے سوتے نہیں تھے۔ اور اس کے پڑھنے کا افضل وقت یہی ہے کہ سوتے وقت اس کو پڑھا جائے۔ عشاء کی نماز میں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روزانہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ کسی ایک ملک یا کسی علاقے یا کسی ایک پلانٹ کی نہیں، پوری یونیورس جتنی بھی کریشن ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اور تبارک کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تبارک کا لفظ جو ہے یہ بارکہ سے ہے، جس سے 2 مصدر نکلتے ہیں، برکت اور بروک۔ برکت میں فراوانی، کثرت اور اضافے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور بروک میں ثبات اور دوام اور بقا کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے تبارک، تو یہ لفظ برکت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ بہت خیر اور بھلائی والی ذات، اور جس میں بھلائی ثابت ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ کبھی تبارک کا لفظ جو ہے یہ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑھ جانے کے لیے، بلندی کی طرف اوپر جانے کے لیے بھی۔ جیسے کھجور کا درخت بہت اونچا ہو جائے تو کہا جاتا ہے تبارکت النخلۃ۔ اور اسی طرح جب کوئی فیض رسانی میں، خیر بھلائی پہنچانے میں بہت بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پاکیزگی اور تقدس میں کمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تبارک کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک صفت تبارک کا تعلق ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عظیم و برتر ہے، اس کے انعامات اور خیرات بہت زیادہ ہیں، اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور ساری برکت کا سورس بھی وہی ہے، اور جس چیز کے اندر برکت ڈالتا ہے وہی برکت ڈالتا ہے، اور پھر وہ بلند بھی ہے، اور اس کی ذات میں خیر و بھلائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
یعنی برکت جو ہے، خیر و بھلائی جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دے، وہ ہمارے لیے مبارک بنا دے. چیزوں میں جو برکت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک انعام ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے میں اتنی برکت ہو گئی، تو یہ پکانے والے کا نہیں ہے کمال، یا کھلانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی خاص نعمت ہوئی ہے، اور اس کھانے میں برکت ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اور یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی مبارک بنایا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میں جہاں بھی ہوں بابرکت ہوں. اور انبیاء علیہ السلام سے تبرک لینا بھی بالاتفاق جائز اور درست ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں، برتنوں وغیرہ سے تبرک لیتے تھے، لیکن انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں سے برکت حاصل کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ کسی عام انسان کو کہیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہو کہ اس سے ہم برکتیں لیں یا اس سے بلیسنگز لیں، تو یہ غلط بات ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ برکتیں ساری کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اور کسی انسان میں برکت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے ڈالی ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچ جائے، تو وہ شخص مبارک ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے جس سے لوگوں کو خیر پہنچتی، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ذات سے، ہمارے کسی کام سے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی خیر و بھلائی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم کسی کے لیے مبارک ہیں یا نہیں ہیں. بخاری میں آتا ہے البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آل ابو بکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد بارک اللہ للناس فیکم یا آل ابی بکر ما انتم الا برکۃ لہم. اے آل ابو بکر، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے. یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، یعنی تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدے ہی پہنچتے ہیں. صرف ابو بکر کی ذات سے نہیں بلکہ ان کی اولاد سے بھی. اسی طرح دلہا دلہن کو دی جانے والی دعا میں بھی آتا ہے بارک اللہ لک. مطلب کیا ہے کہ اللہ اس نکاح کو تمہارے لیے برکت کا باعث بنا دے. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز میں برکت رکھنے والا اللہ ہے. برکت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، بندوں سے نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں کوئی برکت دے دے. بندے نہیں دے سکتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اللہ جس میں برکت رکھ دے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی بڑوں کا وجود تمہارے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت رکھ دیتا ہے. بڑے چاہے علم میں ہوں، علم والے ہوں، یا گھر کے سربراہ ہوں، تو اللہ نے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہوتی. لیکن کون سے بڑے برکت والے ہوتے ہیں؟ جو اپنی ذات سے چھوٹوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے مال سے، اپنی ذات سے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں، باعث رحمت ہوں، تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے سے فائدہ کہاں سے اٹھاؤں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ دنیا کی فانی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، ختم ہونے والی چیزوں پہ. اب دیکھیے کون سی چیز ہے دنیا میں ایسی جو باقی رہنے والی؟ کتنا بڑا مینشن بنانے کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، وہ بالے جان بن جاتا ہے. تو انسان کہتا ہے اس پراپرٹی کو بیچ دو، اس میں کوئی خیر نہیں. وہی بڑے چاؤ سے خریدی بنائی، اب مصیبت ہوگی. کپڑے کتنے محبت سے خریدتے ہیں اور کتنے شوق سے، کچھ عرصے کے بعد وہ بالے جان بن جاتے ہیں، ان کو گھر سے نکالو کسی طرح. اسی طرح کمپیوٹر خرید لیں، کوئی کھانے کی چیز خرید لیں، کچھ بھی. جب آپ گروسری شاپ پہ جاتے ہیں، سجی سجائی سبزیاں اور پھل نظر آتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بھی خرید لوں، یہ بھی کام آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی.
پھر آ کے ان کو فریج میں سجا دیتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد وہاں سے نکال کے بن میں ڈال دیتے ہیں. تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمیں مل جائیں، جتنی بھی مال ہم اکٹھا کر لیں، سب ختم ہونے والا. انسان ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. جو شخص ہمیں دنیا کی کوئی چیز دیتا ہے وہ تو ہماری دنیا بناتا ہے، اور جو شخص ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے وہ ہماری آخرت بنا دیتا ہے. وہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کا ہمیں کل فائدہ ہونے والا ہے. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو زیادہ اہمیت دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بزرگوں کو باعث برکت بنایا، ان کی رہنمائی میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے برکت رکھی. کیونکہ آپ دیکھیے جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وقت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذریعے گھروں میں برکت ہوتی ہے. لیکن اگر بزرگ گھر میں بیٹھ کے صرف ٹی وی دیکھتے رہیں یا فون پر باتیں ہی کرتے رہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں. اسی طرح ہر مسلمان جو ہے جو خیر پہنچاتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی. کون سا ہے وہ درخت؟ کھجور کا درخت. تو اسی لیے کھجور جو ہے وہ ایک بابرکت کھانا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کھجور بابرکت سحری ہے، یعنی جب انسان کھجور کھا کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے سکون ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں افطار میں کون سا کھانا زیادہ پسندیدہ ہے؟ کس چیز سے افطار کرے انسان؟ کھجور سے. اسی طرح باقی مخلوق کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے. مثلا عربی میں برکت الناقہ، اونٹنی بیٹھ گئی، اس سے یہ لفظ نکلا ہے کہ وہ یعنی اس گھر میں برکت ہوگی، دودھ بھی ملے گا، سواری بھی ملے گی، اونٹنی بچے بھی دے گی، خیر ہی خیر آئے گی. اسی لیے شادی ہوتی ہے تو کوئی لڑکی بہت مبارک ہوتی ہے، اس سے گھروں میں خوشحالی آتی ہے، رزق آتا ہے اور خیر و برکت بھلائی آتی ہے. لیکن وہ ڈالی اللہ نے ہوتی ہے، وہ نہیں لا رہی ہوتی، وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے، اور عربی میں کہتے ہیں زارتنا البرکہ. وہ نہیں کہتے انسان آیا ہمارے پاس، کہتے برکت آئی ہمارے پاس، کہ تم ہمارے سے ملاقات کرنے میں جب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا. یعنی تم خوشی سے آؤ، اس سے نہ گھبراؤ کہ تمہارے آنے سے ہمارے مال میں کوئی کمی ہو جائے گی، ہمارا کھانا کم ہو جائے گا یا ہمارے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے. اسی طرح کچھ جگہ بھی برکت والی ہوتی، وہاں دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. کوئی جگہ انسان کو بڑی راس آ جاتی ہے، کچھ گھر بڑے راس آ جاتے ہیں اور کچھ راس نہیں آتے. اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ جگہوں میں اللہ نے خود برکت ڈال دی ہے. دنیا میں کون سا خطہ ہے جہاں اللہ نے برکت ڈالی اور قرآن میں ہمیں بتایا؟ اللہ کا گھر بابرکت ہے، حرم بابرکت ہے، مکہ بابرکت ہے. اس کے بعد کون سی چیز بابرکت ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ڈال دی، تو وہ جگہ بھی مبارک ہے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. آپ کہیے اے میرے رب مجھے ایسا اتارنا جو بابرکت ہو اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر. یعنی میں جہاں جاؤں، جس شہر میں جاؤں، جس ملک میں جاؤں، جس گھر میں جاؤں، وہاں برکتیں نازل فرمانا، اس جگہ کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے بابرکت بنا دینا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مخلوق میں طاقت نہیں کہ وہ برکت پیدا کرے، برکت پیدا اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں تک اس شخص کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے.
اس لیے تبارک کا لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت بابرکت ہوا یا بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے. بیدہ الملک ملک یملک ملکا و ملکا کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، اقتدار اور اختیار ہونا. جو چیزیں اس کے کنٹرول میں ہو ان پر اپنا حکم چلانے کے قابل ہونا. تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں الٹیمیٹلی بادشاہت ہے، کنٹرول آف ایوری تھنگ. ہر چیز کو وہی کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور پھر زمین و آسمان ہو یا پھر نبوت ہو، ان سب کی بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. وہ تمام مالکوں کا مالک ہے. دنیا میں کوئی کسی پراپرٹی کا مالک ہے، کسی بھی چیز کا، کسی گولڈ کا، کسی فائدے کی چیز کا، تو اس کا بھی اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس لیے جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. بندوں کے سامنے نہ رونا روتا رہے، بندوں کے آگے نہ فریادیں کرے، بندوں کو صرف غم کی داستانیں نہ سنائے، صرف بندوں کو غم کی داستانیں نہ سنائے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ کے آگے روئے، اللہ کے آگے شکوہ کرے اپنے غم اور دکھ کا اور پریشانی کا. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی بندہ ایسا اختیار نہیں رکھتا. وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رتبہ بلند کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رتبہ گرا دیتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، فعال لما یرید، خوب کر گزرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے اس کے پاس جانا چاہیے، جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں دینے کے لیے، بلکہ وہ اپنی رحمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے اور اسی سے ہی جنت کا سوال کرنا چاہیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو عاجز نہیں ہے، جو چاہے کن کہہ کے کروا سکتا ہے، تو پھر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کے فیصلے نہیں بدل سکتا. تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس کے آگے فریادیں کرنی چاہیے، اس میں لو لگانی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، تمہیں ٹیسٹ کرے. کس بات پر؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ زندگی اور موت کا اصل مالک اور مختار بھی اللہ ہی ہے. موت کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے. ہم اس دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں چلے آئے
بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اچھے انسان بنے. وہ امتحان لینا ہے, ٹیسٹ لینا ہے کون اچھا ہے, اور جو اچھا ہونا ثابت کریں گے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور انہوں نے خواب دیکھتا ہے کہ میں اس طرح ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں, سب کچھ وہاں پہنچ چکا ہوں بہت ہائی مقام پر. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اسکول میں پڑھنا ہوگا. میڈیکل اسکول میں جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوگی اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اگر وہ محنت نہیں کرتا, مثلاً پاکستان میں میڈیکل کالج میں جانے کے لیے ایف ایس سی میں سرٹن لیول تک نمبر ہونے چاہیے, مارکس ہونے چاہیے آپ کے. اب اگر کوئی شخص وہ نمبر نہیں لیتا تو وہ میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکتا, چاہے وہ کتنی بھی تمنا کرے, کتنی بھی خواہش کرے, کتنی بھی آرزو کرے. اسی طرح جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے وہ سارے اچھے کام نہیں کرتا, اپنے کمپلسری سبجیکٹس میں پاس نہیں ہوتا, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق العباد, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وہاں پر اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرے گا تو جنتوں تک نہیں پہنچ سکے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جنت پانے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنائیں, پروو کریں کہ ہم اچھے بچے بن گئے ہیں. جیسے بچے اگر بہت شرارت کر رہے ہو تو ماں نے کیا کہتی, اگر تم اچھے بچے بنو گے تو تمہیں فلاں چیز ملے گی, مثلاً کینڈی ملے گی, تو وہ پھر اچھا بہیو کرتے ہیں. تو ہم بھی جب تک اچھا بہیو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بندوں کے ساتھ, اس وقت تک ہمارے عمل احسن نہیں ہو سکتے. مفسرین نے احسن عمل کی کچھ وضاحتیں کی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ عمل دیکھا جا رہا ہے جو عقل کے اعتبار سے کامل ہو, یعنی کون سا انسان میچور ہو گیا جس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا. دوسرا معنی ایکم ازہد فی الدنیا, تم میں دنیا میں کون سب سے زیادہ بے رغبتی رکھتا ہے, یعنی کس کو دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہیں, یعنی ہے ضرورت پوری کرنی ہے لیکن اس کے پیچھے مرا نہیں جا رہا. پھر حرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا. پھر موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا. پانچواں معنی یہ کیا گیا احسن عمل کا کہ اس کا عمل سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جانتا ہے, جس کو اپنی غلطیوں, اپنی کمیوں کو تانیوں کا پتہ ہے اور وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, ان کمیوں کو دور کرتا ہے. یہ بالکل ایسی کمیاں کیا ہوتی ہیں, مثلاً آپ اپنی عادتوں کو بہت اچھا بنا دیتے پھر کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک دفعہ فرش بناتے ہیں بالکل اچھا سالڈ, کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں دراڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے. کبھی آپ بہت اچھے ٹائلز لگاتے ہیں تو ایک دم کوئی چیز وزنی اس پہ گرتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے. ہماری شخصیت کے اندر بھی اسی طرح کے چپس آ جاتے ہیں. ہماری شخصیت میں بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں آ جاتی ہیں. ہم اپنی نمازیں پڑھ کرتے ہیں تو کسی دن بھول جاتے ہیں, کسی دن بہت خشوع سے پڑھ لیتے ہیں, کبھی ہم پھر سلپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح باقی کام زبان کے استعمال میں بھی کبھی ہم دن میں اچھا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, کبھی ہم باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا اور ہم میں سے ہر ایک کو واچ کیا جا رہا ہے, مسلسل دیکھا جا رہا ہے. کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. پھر ایک معنی کیا گیا ہے کون اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی رہتا ہے, کون تقدیر پہ راضی رہتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ کیوں کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے, ایسا کیوں ہو گیا ہے. وہ پریشان ہو کر غلط باتیں زبان سے نکالنے لگتا ہے. تو اس لیے امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم اپنی عقل, سمجھ, طاقتیں, صلاحیتیں کس کام میں لگاتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو
ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی اچھے انسان بن گئے ہیں. کیونکہ جنت ایک بہت خوبصورت بستی ہے، وہ ہر ایک نہیں وہاں جا سکتا، بڑا اسپیشل ایریا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. وہاں وہی جائے گا جو دنیا میں اچھا انسان بن کے رہے گا. اور اچھا انسان بننے کی شرائط یہ نہیں کہ لوگ جن کو اچھا سمجھیں، نہیں، لوگ نہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا سمجھے، جو اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں، وہ ہیں اچھے لوگ. اسی لیے یہاں کثرت عمل کی بجائے احسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن کے عمل سب سے اچھے ہوں. اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو خصوصیات پائی جائیں. نمبر 1 نیت خالص ہو، اور نمبر 2 طریقہ سنت کے مطابق ہو، یعنی ایسا عمل جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہو. تو احسن عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. مثلاً ہم سب یہاں آئے ہیں ایک نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت میں کہ اللہ خوش ہو جائے تو ہی ہمارا یہ عمل قابل قبول ہے، اور اس کے کرنے سے اللہ کا چہرہ مقصود ہو، لوجہ اللہ ہو. نماز پڑھے تو اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر، روزہ رکھے تو اللہ کی خاطر، زکوٰۃ دے تو اللہ کے چہرے کی خاطر. اور دوسرا یہ کہ ان میں طریقہ درست ہو. اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس کا طریقہ درست ہوتا ہے، جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب احسن عمل کی طرف توجہ دینے والے ہوں. اور بہترین لوگوں کی صفت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن ہو، جن کا عمل اچھا، عمر لمبی، عمل اچھا، اور ہر کام اچھے طریقے سے کریں. حتیٰ کہ اگر ایک مرغی بھی ذبح کر رہے ہیں تو عمدہ طریقے سے کریں، ہر کام سلیقے سے کریں، خوبصورتی سے کریں، صرف چل چلاؤ والی بات نہ ہو. تو احسن عمل وہ ہوتا ہے جس پر پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو جزا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، یہاں بھی اچھا ملے گا، دنیا کے حالات بھی اچھے ہوں گے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ زبردستی ہے، سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت اور شان بڑی بلند ہے، وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، کوئی اس کی عزت کو نقصان نہیں دے سکتا، تمام مخلوقات پر غالب آنے والا ہے. اور پھر اسی طرح بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں اور عیبوں کو چھپانے والا ہے. غفور کا کیا مطلب ہے؟ گناہ ڈھانک دینے والا، ان کی پردہ پوشی کرنے والا، ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانے والا، اور ان کو اس پر سزا نہ دینے والا. اور خصوصاً گناہگاروں کے لیے بڑا ہی غفور ہے. غفور کا معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، کہ وہ برائی کرنے والوں اور کوتاہی کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں. لیکن اگر وہ توبہ اور رجوع کر لیں، چاہے وہ گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، وہ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، چاہے ان کے عیبوں سے دنیا بھر جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی چھپاتا ہے اس کی گناہوں کو، اور آخرت میں بھی چھپائے گا، اور خواہ کتنے بھی ہوں گناہ وہ سب معاف کر سکتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو آئیے ذرا اس سورت کی، اس آیت کی دوبارہ تلاوت سنتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے. اور جب آپ رات کو سورت پڑھیں تو اس وقت کوشش کریں کہ اس کو خوب سمجھ کے پڑھیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، کون ہے وہ بادشاہ
کون ہے وہ القدیر، وہ العزیز الغفور، بہت برکتوں والا. وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. کیسے؟ طے بتائے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. جب اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہے؟ کہا گیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں. اس پر جواب آیا خوش آمدید، آنے والے کیا ہی مبارک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے سلام کیا اور کہا اے بیٹے اور پیارے نبی آپ کا آنا مبارک ہو. پھر دوسرے آسمان پر بھی یہی صورتحال پیش آئی، وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے. تیسرے پر بھی بالکل اسی طرح دروازہ کٹکھٹایا گیا اور پھر وہ ساری کنورسیشن ہوئی. یہاں یوسف علیہ السلام تھے. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تھے. 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے. 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرج هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اپنی نگاہ بار بار دوڑاؤ پھر پلٹاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تمہاری نگاہ تھک کے نامراد لوٹ آئے گی اور آسمان پر کسی قسم کی کوئی خرابی تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ حقیقت ہے، جب بھی آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی کھڑکی، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی چھت کی خرابی، کوئی رنگوں کی، کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور یہاں بار بار کہا گیا کہ دیکھو اور پہچانو، ایسا کچھ بھی نہیں. پھر ستاروں کی تخلیق کی بات کی گئی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی. پہلے دعویٰ کیا گیا نا کہ وہ بہت بابرکت ہے، اب اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا. بتاؤ بھلا کوئی اور ہے کہ جو آسمان بنا سکتا ہو؟ یاد رکھیے اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو بچوں کے اندر بھی ایمان پیدا ہو جائے. یہ اپنے آپ تو نہیں بن سکتا نا. اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ یہ جو چھت اس وقت آڈیٹوریم کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود ہی بن گئی ہے، خود سے خود بن گئی ہے، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ کون کہتا ہے یہ چھت خود بن گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. تو پھر ہمارے ان بچوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا جو کہتے ہیں آسمان خود بن گیا؟ اگر یہ چھت خود نہیں بنی، آسمان کیسے خود بن گیا؟ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. آج آپ دیکھیں کتنے ہی بچے ایتھیزم کے فتنے کا شکار ہو گئے. وہ کہتے ہیں وی آر نو مور بلیورز. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. کیسے عقل نے دھوکہ کھایا. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، دیکھو کوئی غلطی نکالو، کہیں کوئی خلل نکالو. کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ پہنچ کے دیکھو، وہاں تک تو تم پہنچتے بھی نہیں. بنانا تو دور کی بات، ہم تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے جا کے اس کو. موت سے پہلے موت آئے گی تو پھر روحیں اوپر جائیں گی، ابھی تو کوئی چانس نہیں جانے کا. اس کے بعد ستاروں کی بات کی گئی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا، یعنی دنیا والے آسمان پر ستارے بھی ہیں ہمارے لیے خوبصورت بنائے. اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا. وہ شیطان جو فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں اور اس میں پھر سن کے کانوں اور عاملوں کو بتاتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر آگے لوگوں میں نشر کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو ویسے شیاطین اوپر جاتے ہیں
تو بعض اوقات وہ خبر سن لیتے ہیں تو ان پہ شعلہ آ پڑتا ہے، بعض اوقات وہ سننے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ابھی سنا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شعلہ پڑ جاتا ہے، شہاب ثاقب، اور بعض چرا کے کچھ چھوٹی موٹی بات نیچے بھی آ جاتے ہیں، جو اللہ چاہے جتنا اذن ہو اللہ کا۔ تو ستاروں کے 3 مقصد بتائے گئے: آسمان کی زیب و زینت، شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، ستارے قسمت کا حال کیا بتاتے ہیں اور لوگ ہاروسکوپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا شرک ہے۔ غیب کی خبریں ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہے تو یہ شیطان ان کے کانوں میں القاء کرتے ہیں۔ تو اس لیے ستاروں پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، نہ علم میں نہ کسی قدرت میں۔ قدرت اور طاقت ساری اللہ ہی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ ستارہ پرست تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ چمک رہا ہے تو یہ میرا الہ ہے، اور پھر چاند ہے تو پھر سورج اس سے بھی بڑا ہے، اور پھر وہ بھی غروب ہو گیا، اللہ کہ الہ تو غروب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب جہنم میں کوئی بھی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہی کلی گمراہی میں مبتلا۔ تو یاد رکھیے کہ جہنم بہت شدید چیز ہے۔ جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا جائنٹ منہ بن جائے گا کہ ایک ایک داڑھ جو ہے پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا، اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ جہنم والوں کا پھر حال کیا ہوگا، ان کا چلنا پھرنا کتنا دشوار ہوگا۔ کچھ کو تو بیڑیاں جکڑی ہوئی ہوگی، کچھ کو تو ستونوں میں بند کیا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے دوڑنا پڑے گا، فرائض کی پابندی کرنی پڑے گی، شرک اور بدعت اور ایسے غلط کاموں سے بچنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں۔ اور پھر جہنم کے اندر شور ہی شور ہوگا، چیخیں ہوں گی، اور جو کھانے کو ملے گا وہ زہریلا کھانا، زقوم کا درخت ہوگا جس میں کانٹے ہوں گے، شدید کڑوا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری زمین تباہ ہو کر رہ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا۔ تو جہنم والے کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اسی کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو جہنم والے مایوس ہو جائیں گے، ان کے لیے لعنت ہوگی، حالانکہ وہ اپنے گناہوں کو مان جائیں گے، توبہ کریں گے، لیکن وہاں توبہ کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ہم توبہ کرنے والے ہوں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ رب کو دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن وہ رب سے ڈرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حشر، پلصراط، میزان، جنت جہنم کے بارے میں جو خبریں ان کو دی گئی ہیں ان کو وہ سچا مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بخشش کا وعدہ ہے، اور وہ چھپ چھپ کے نیک اعمال کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ایسا ہی کرے، یعنی نیک اعمال چھپا کے کرے۔
رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھے، اپنی عبادت کو چھپائے، لوگوں میں نہ ظاہر کرے میں نے اتنے نفل پڑھے اور یہ کرتا ہوں، پوشیدہ صدقہ کرے، یعنی دوسروں کو دے، دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، اکیلے میں اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، یعنی اللہ سے ڈرے، اور اکیلے میں بھی اچھی نماز پڑھے اور لوگوں کے سامنے بھی اچھی نماز پڑھے. یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور خواہ اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو سینوں کو بھید تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، حالانکہ وہ بہت باریک بھی بہت خبر رکھنے والا ہے. یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور اپنی بات کو درست کر لینا چاہیے. کل جیسے ہم نے زبان کی حفاظت پہ کتاب پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم اگر اپنی زبان درست کر لیتے ہیں تو ہمارے عمل بھی درست ہو جائے گا، ہمارا دل بھی درست ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ کے پہاڑوں جیسے عمل لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا. یعنی لوگوں سے چھپ کے، لوگوں سے ہٹ کے غلط کام کریں گے، لیکن ویسے بڑے نیک اور عبادت گزار ہوں گے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید دو صفات کا ذکر ہے، اللطیف اور الخبیر. لطیف کے دو معنی ہیں، ایک ہے لطف و کرم کرنے والا اور دوسرا ہے باریک بین. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربانیاں بھی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں بندے کر کیا رہے، وہ تو چھپی نیتوں تک سے بھی واقف ہے. ایک شخص جو بظاہر نیک ہے اور یوں لگتا ہے جیسے بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تم نے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا، چاہے کوئی عالم ہو یا شہید ہو یا سخی ہو، مال خرچ کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے، اس کی باریک بینی سے ڈریں بھی. اور پھر الخبیر کا مطلب ہے ہر چیز کی خبر رکھنا، چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، چاہے واضح ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ساری باریک باتوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ ہے سورۃ الملک کی پہلی 14 آیات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو باقی سورت کی تفسیر الہدیٰ کی ویب سائٹ پر اور farhathashmi.com پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. ہم چونکہ ہر روز یہ سورت پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا اگر اس کا لفظی ترجمہ بھی یاد کر لیں. ایک ایک آیت کریں گے نا، ایک مہینے میں پوری ہو جائے گی. ایک دن میں ایک آیت کا لفظی ترجمہ ہر لفظ کا. اس کے بھی آپ دیکھیں اسلام 360 پر بھی، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ پر میرا لفظی ترجمہ موجود ہے. اگر آپ کے پاس سپارے ہیں تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں تو لفظی ترجمہ نکال کے ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے ساتھ تفسیر بھی سن لیں اور رات کو پڑھ کے سوئیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اور قبر میں آپ کے لیے جھگڑا کرنے والی ہو، بچانے والی ہو. اور جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں. ہمارے عمل میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیسٹ ہی تو سارا عمل کا، تو یہ ہمارے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو ڈر لگتا ہے نا اللہ سے. الغفور ہے، معاف کر دیتا ہے تو امید آتی ہے. اللطیف ہے، باریک بین اور لطف کرنے والا ہے تو پیار آتا ہے اس پر. قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے تو ساری دعائیں اس سے انسان مانگتا ہے. تو العزیز ہے، غالب ہے، شان والا ہے، ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو مقام پہچاننا چاہیے. بہت برکت والا ہے، ساری خیر و بھلائی وہیں سے آتی ہے، اسی سے مانگنی چاہیے. تو انشاءاللہ اس طرح جب قرآن سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ درجات بھی بڑھیں گے، علم بھی بڑھے گا اور بے شمار فائدے اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بابرکت کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔